نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا اور بہت ساری عبادات اس مہینے کے اندر اہتمام سے کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت دعا بھی ہے جس کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے جو مسائل، روزوں کے مسائل اور فضائل اور اس کے مقصد کو جہاں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے لے کر 187 تک ہے۔ ان مسائل کے درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رمضان اور دعا، روزے اور دعا کو خاص تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابہ، کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یاد رکھیے گا انسان کا سب سے پسندیدہ جو مقام ہے اللہ کے ہاں، سب سے بڑا جو مقام اللہ کے ہاں ہے وہ بندگی ہے، عبادیت ہے، یعنی انسان اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادیت یعنی بندگی کی شان سب سے زیادہ تھی، اسی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور بندگی، عبادیت انسان اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ ان عملوں میں سب سے اعلیٰ عمل جس میں انسان اپنی بندگی کو ظاہر کرتا ہے، اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، وہ دعا ہے۔ اور دعا مانگنے کا حکم ہے کہ انسان اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ عموماً ہمارے ہاں دعا مانگنے سے بسا اوقات مایوسی ہو جاتی ہے، مایوس ہو کر ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات ذہنوں میں آتی ہے کہ ہم نے تو اللہ سے بہت مانگا اور وہ رب دعا سنتا ہی نہیں ہے، اور بسا اوقات غلط جملے زبان سے نکل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اوروں کو کیسے دے دیتا ہے، ہمیں تو اس نے کبھی دیا نہیں۔ تو انسان دعا مانگنے سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق قبولیت کا اظہار نہیں ہوا تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جب بھی انسان اپنے رب سے مانگے تو حدیث میں آتا ہے انتم موقنون بالاجابہ، تم پورے یقین سے اللہ سے مانگو۔ بسا اوقات انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی تکلیف آ گئی ہے، اتنی بڑی وبا کی صورت میں پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے، اس کو میرا رب کیسے حل کرے گا، میرا رب اس مسئلے کو کیسے دور کرے گا۔ وہ جو شک اور تردد ہے یہ دعا مانگنے میں رکاوٹ بھی ہو جاتا ہے اور قبولیت میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہمیں پورے یقین سے مانگنا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ تمام تکلیف کو دور کرنے پر قادر ہے، وہ میری تکلیف کو بھی دور کرنے پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے کہ ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کیجئے، جب انہوں نے اپنی بیماری میں اللہ کو پکارا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 70 سال خوشحالی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اللہ نے مال و متاع بھی عطا فرمایا تھا، اولادیں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن ایک بیماری نے آ گھیرا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف زبان اور دل کے علاوہ سارا جسم جو ہے، زبان اور دل کے علاوہ سارا جسم متاثر تھا، صرف زبان اور دل محفوظ تھے، اور ایسی بیماری تھی کہ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی، تو ایوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا، وہ ان کے ایک میدان میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے، تو 7 سال تکلیف میں گزارے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے مانگا انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین،
اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، فاستجبنا لہ، اور یک یک اللہ نے حالات بدلے۔ حکم آیا کہ آپ پاؤں زمین پہ ماریں، وہاں سے چشمہ جاری ہوا۔ حکم آیا کہ آپ اس کو پیے اور اس سے نہائیں، جیسے انہوں نے پیا اور غسل کیا، اللہ نے یک یک شفا عطا فرما دی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، کہ جس تکلیف میں تھے ہم نے وہ تکلیف دور کر دی۔ اچھا بس آج کل کے حالات کے مطابق ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں، ہمارا کاروبار ختم ہو رہا ہے، معاشی سرگرمیاں کمزور ہو گئیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، جب حالات اچھے ہوں گے تو کیا ہوگا، کاروبار تباہ ہو چکا ہوگا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس تکلیف کے بعد ہم نے ان کو سارا کنبہ بھی ان کو واپس لٹایا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور مزید اولادیں بھی عطا کیں، اللہ نے پوتے نواسے بھی دیے۔ رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، مہربانی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یا ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ تو خاص نبی کا ذکر ہے اور خاص نبی کا واقعہ ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ نہیں، اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اس میں نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے جس رحمت کا معاملہ ایوب علیہ السلام کے لیے فرمایا، ایسا ہی رحمت کا معاملہ آئندہ بھی اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ دعا مانگنے سے ہمارے ہاں جو مایوسی ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دعا ہم مانگتے رہتے ہیں، وہ قبول ہی نہیں کرتا، بہت مانگی۔ یاد رکھیے گا، انسان جب بھی اللہ سے مانگے تو ایک بات، تو کبھی بھی اپنی رب سے مایوس نہ ہو، چونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسان ذرا یہ غور تو کرے کتنی نعمتیں اس کے پاس ایسی ہیں جو اس نے نہیں مانگی تھیں اپنے اللہ سے۔ اس کی آنکھیں ہیں، اس کا قلب ہے، اس کا جگر ہے، معدہ ہے، جسم ہے، اس نے اللہ سے نہیں مانگا تھا، اللہ نے بغیر مانگے عطا فرمایا۔ اور وہ نعمت اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انسان بسا اوقات کہتا ہے میں تو نعمتیں گننا چاہوں تو گن لیتا ہوں، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دانت ہیں، یہ ہے، میں تو گن سکتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ صرف آنکھ، اس کے بارے میں ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ کئی 100 سال بیت گئے ہیں، اس میں تحقیق ہو رہی ہے۔ جب ایک نئی تحقیق ہوتی ہے تو ایک نیا پہلو ہمارے اوپر کھلتا ہے، ہم حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں آنکھ کا وہ پہلو دیکھ کر جو ہمارے اوپر مخفی تھا۔ کئی 100 سال تو بیت گئے ہیں، آپ ابھی تک آنکھ کی نعمت کو مکمل نہیں دیکھ سکے، اس کو گن نہیں سکے، تو باقی نعمتوں کا معاملہ تو الگ ہے۔ صرف آنکھ جیسی نعمت کا شمار آپ نہیں کر سکتے۔ قیامت تک تحقیق کرتے رہیے گا، اس پر گتھیاں کھلتی رہیں گی، سلجھتی رہیں گی، اور نئی نئی شانیں ان ڈاکٹر حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات، جب انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ۔ ہم کیوں مایوس ہوں؟ جب ہم نے اپنے اللہ سے مانگا تو یہ مانگنا ہی عبادت ہے، یعنی ہمیں عبادت کا اجر مل گیا، ہم نے پا لیا، ہاتھ اٹھاتے ہی ہم نے اللہ کی رحمت کو پا لیا۔ ہمارا کام ہو یا نہ ہو یہ اگلا مرحلہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ اپنی طرف رخ کرنے کا، اپنے سے مانگنے کی اللہ توفیق دے دیں، اور بندہ ساری مخلوق سے مستغنی ہو کر، کٹ کر، اخلاص سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یہ کم بڑی عبادت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ بڑی عبادت کرتے تھے، تو تہجد میں ہر رات اٹھتے تھے۔ ایک دن ان کی جی میں یہ بات آئی کہ اتنے سال عبادت کرتے ہوئے ہو گئے، ان کی طرف سے کوئی نہ انعام ہے، نہ کوئی توجہ ہے، نہ کوئی عطا ہے۔ ایک رات سو گئے، اٹھے نہیں، تو خواب میں کسی آدمی کو دیکھا، تو اس آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے؟ کہنے لگے کیا فائدہ اٹھنے کا، وہاں سے تو کوئی نعمت اور رحمت ہے ہی نہیں۔ تو اس بندے نے جواب دیا، یہ جو تو رات کو اٹھتا تھا تہجد کے لیے، یہ بھی اس کی طرف سے ایک عطا تھی، نعمت تھی، اس کی توجہ تھی، اس ذات کا تیری طرف رحمت کا اتارنا تھا۔ اس لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے تو یہ عبادت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، انسان اپنے اللہ سے مانگے اور مانگنے کے بعد دعا کی قبولیت کا منتظر رہے، اپنے رب سے امید رکھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو انتظار ہے یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اچھا، قبولیت میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان بسا اوقات اپنے اللہ سے مانگتا ہے، خوب مانگتا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مل استعجال، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، کہ میں نے تو بہت دعائیں مانگی، بہت کیں، بس وہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ میری دعا سنتی نہیں ہے۔ جب انسان اس طرح کی جلد بازی کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اچھا، پھر دعا کی قبولیت میں ایک اور اہم رکاوٹ ہے، مانع، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یطیل السفر، لمبے لمبے مقدس مقامات پر جا کے سفر کرنے والے، حرم جانے والے اور بیت اللہ کے ان مقامات پر کھڑے ہونے والے جہاں دعاؤں کی قبولیت کا خاص مقام جن کو کہا جاتا ہے، لیکن اشعث اغبر، ان کے بال پراگندہ حال ہوتے ہیں، وہ پراگندہ حال ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، لباس حرام، پرورش بھی حرام غذا سے ہوئی ہو، اللہ کیسے ان کی دعائیں قبول فرمائے؟ ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے وہ حرام مال ہے، اور حرام مال کھانا بھی ہے اور حرام مال کمانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑے غور سے سننا ہوگا کہ جب بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے تو روایات کے ذخیرے میں جب دیکھا جائے تو یہ بات ملتی ہے کہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور بندے کو ملتی ہے جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اما ان يعجل له دعوته، ایک تو یہ کہ جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو مطلوب عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان مانگ رہا ہے اللہ وہ نہیں دیتے، اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں، یہ نہیں فرماتے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان بسا اوقات مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا، میں نے اتنا ذکر کیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام نہیں کیا۔ اچھا، وہ مایوسی اسی طرح ایک نوجوان جو ہے، ایک نوجوان بیٹا بیٹی، وہ کہتے ہیں کہ میری فلاں جگہ شادی ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے ہم نے اللہ سے بہت مانگا، دعا قبول ہی نہیں ہوئی، اب یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یا اسی طرح ہمارے یہ نوجوان FSC کے امتحانات دیتے ہیں، انہوں نے آگے میڈیکل کے اندر جانا ہوتا ہے لیکن وہ نمبر اچھے نہیں آتے، تو یہ نوجوان ہمارے خودکشی کر لیتے ہیں۔ بعض نوجوان، ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے رب سے بہت مانگا۔ اور یاد رکھیے گا خودکشی انسان وہ کرتا ہے جو اپنے رب سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، بندوں سے بھی مایوس، اپنے اللہ سے بھی مایوس۔ تو بندہ بسا اوقات کہتا ہے میں نے بہت مانگا تھا لیکن اللہ نے مجھے نہیں دیا، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن پاک کی ایک آیت، اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، اور وہ آیت انشاءاللہ ہمیں اس صدمے سے، اس ذہنی تکلیف سے نکالے گی کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تمہیں بہت ساری باتیں ناگوار ہوتی ہیں اور تم چاہتے ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہو خیر لکم، لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، تمہیں بہت ساری باتیں پسند ہوتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، وہو شر لکم، لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں شر ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یہی وہ نوجوان جو بدحال ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی نہیں ہوئی، چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بچی بیمار ہو گئی، یا وہ بچی ایسی تھی کہ اس سے اولاد ہی نہیں ہو رہی،
تو یہ نوجوان کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میری وہاں شادی نہیں ہوئی. یعنی ایک آدمی جس کا پلاٹ کا سودا نہیں ہوا، اس کا بزنس یا اس کا کاروباری کوئی نقصان ہو گیا تو بندہ صدمے میں چلا جاتا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پلاٹ جس کا سودا نہیں ہوا وہ تو قبضے کا تھا، تو بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ اچھا ہوا میرا ان کے ساتھ سودا نہیں ہوا. تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تمہیں بہت ساری باتیں ناگوار ہوتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، تمہیں بہت ساری باتیں پسند ہوتی ہیں لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں شر ہوتا ہے. اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. انشاءاللہ اگر اس آیت پر غور و فکر ہوگا، بار بار ہم یہ آیت دہرائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ان ایسی تکلیف اور ایسی ذہنی صدمے سے نکال لیں گے کہ ہم نے دعا مانگی تھی، کوشش کی تھی اور قبول نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بسا اوقات انسان کو وہی چیز مل جاتی جو مانگ رہا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرماتے ہیں، وہ نہیں دیتے اور کوئی نعمت دے دیتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی برائی دور فرما دیتے ہیں، اس شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر چوتھی بات یہ ہے وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یہ چوتھی بات بڑی عجیب ہے اور خاص ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بسا اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. نہیں، ہم کبھی بھی اپنے رب سے مستغنی نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو بسا اوقات انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے، نعم البدل بھی نہیں دیتے. اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کی دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ کل قیامت کے دن انسان نیکیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھے گا، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ساری نیکیاں تیری ہیں. تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے ان نیکیوں کو دنیا میں تو کیا نہیں. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو آخرت میں قبول نہیں ہوئی تھی. تو بندہ یہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا آخرت میں قبول نہ ہوتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اذا نکثر یا رسول اللہ، اذا نکثر یا رسول اللہ، اگر یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگا جائے تو عطا ضرور ہوتی ہے تو پھر تو ہم اللہ سے خوب مانگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ اکثر، اللہ بھی خوب عطا فرمانے والے ہیں. اور ایک آخری بات، اسرع الاجابہ دعا کی بات آپ سے کہنی ہے کہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کسی غیر موجود شخص کا غیر موجود شخص کے حق میں کرنا، کسی آدمی کا کسی کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا، غیر موجود شخص کے حق میں دعا کرنا، یہ دعا سب سے زیادہ اسرع الاجابہ ہے، قبولیت کے قریب ہے، قبول ہونے کے قریب ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے اس رمضان المبارک کے مہینے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.